اسرائیل نے سعودی عرب پر حملہ کیا تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ سعودیہ پر حملہ پاکستان پر حملہ ہوگا اور اس کا جواب کس طرح کا ہوگا۔ بھارت کو بھی علم ہے کہ اب پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ ہوگا۔ پاکستان نے مارکے حق میں ثابت کیا کہ وہ اپنے سے بڑے ملک پر حاوی ہے۔ بھارت اور اس کی خفیہ ایجنسی را دہشت گردوں کو فنڈ اور پناہ دے رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے اور تربیتی مراکز جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ دہشت گردوں کے اڈے ختم ہوتے ہی شہادتوں کا سلسلہ رک جائے گا۔ اپوزیشن کا 27 ستمبر کا احتجاج بھی ناکام ہوگا۔ تحریک انصاف کے احتجاج غلط وقت پر ہو رہے ہیں۔ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے میثاق استحکام ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے عسکری قیادت کے ساتھ بیٹھ کر میثاق استحکام کی دعوت دی۔ بانی پی ٹی آئی اپنے ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہے تو قصہ پاری نہ بن جائیں گے۔ سعودی عرب سے معاہدہ ایک رات میں طے نہیں پایا، کئی ماہ لگے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں دیگر ملک بھی ایسے معاہدے کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کے حکام اور عوام معاہدے سے خوش ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ 1.5 سال سے خارجہ پالیسی کامیابی سے چل رہی ہے اور مین شریفین کی حفاظت کی سعادت پاکستان کو نصیب ہونا فخر کی بات ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ خالصاً دفاعی نوعیت کا ہے، کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں۔ معاہدے کے تحت ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم رکھتی ہے۔ معاہدہ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستانی عوام کو سرزمین حرمین شریفین سے خاص عقیدت ہے۔ 1960 کی دہائی سے دفاعی تعاون پاکستان سعودی تعلقات کا بنیادی ستون رہا ہے۔ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ ثابت قدمی امدادی فلوٹیلا پر کسی بھی حملے کا مخالف ہے۔ پاکستان کی تمام دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کو فراہم کی جائیں گی۔ وزیر دفاع کا اہم بیان۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس اپنے دفاع کے لیے جو کچھ موجود ہے وہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت سعودی عرب کے لیے بھی دستیاب ہوگا۔ معاہدے میں ایسی کوئی شرائط نہیں کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو کیا مہیا کریں گے اور کیا نہیں۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہے جس کی بین الاقوامی ادارے اور بڑی طاقتیں بھی تصدیق کرتی ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ معاہدے میں کسی اور ملک کی شمولیت کا کہنا قبل از وقت ہے مگر اس کا دروازہ بند نہیں کیا گیا۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا۔ کسی کو اس معاہدے سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ بھارت کا چیخیں مارنا فطری ہے لیکن ہمارے کسی کے خلاف عزائم نہیں۔ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں۔ بھارت نے ہمیشہ کھیلوں کو سیاست زدہ کیا، کھیلوں کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے۔ بلاول بھٹو کی میئر کراچی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ سیاست کی وجہ سے کئی کھیلوں کے مقابلے متاثر ہوئے، پاکستان کی وجہ سے نہیں بلکہ بھارت کی وجہ سے کھیل متنازع بنے۔ کراچی کے عوام کو صاف پانی پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ اب کینال منصوبے سے کراچی کے لیے پانی کی گنجائش بڑھائی گئی۔ پانی کے مسئلے کے لیے حل کے لیے مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے۔ وزیر اعظم سے بارہا کراچی کے منصوبوں پر توجہ دینے کی اپیل کی۔ چین کے تعاون سے سندھ کے لیے مزید منصوبے شروع کرنے کی امید ہے۔ سندھ سمیت پورے ملک میں سیلاب کے اثرات عوام بھگت رہے ہیں۔ پاکستان کو ریلیف کی مد میں ملنے والی امداد عوام تک پہنچنی چاہیے۔ سعودی عرب میں معاہدے پر وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ شہباز شریف کا دور آیا ہے تو روز ایک خوشخبری آتی ہے پاکستان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہر روز کہتے تھے پاکستان شری لنکا بن جائے گا، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، جس کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتار دیا گیا کہ اترو بھائی جاؤ۔ نواز شریف کا شہباز شریف جب اس کا جہاز سعودی ایئر سپیس میں انٹر ہوا تو اس کو سعودی جنگی جہازوں کی سلامی دی گئی۔ ماشاءاللہ پٹیالہ میں موجود شخص کو نہیں پتا کہ پاکستان اب آگے بڑھ گیا، اب وہ قصہ پاری نہ بن چکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بانی پی ٹی آئی پروار سرگودا میں الیکٹرک بسوں کے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور عوام ترقی کے نئے سفر کا آغاز کر چکے۔ باتیں ہوتی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اب نواز شریف کا دور آیا تو روز ایک خوشخبری آتی ہے۔ شہباز شریف کو سعودی جہازوں نے سلامی دی، ایک وزیر اعظم کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتارا گیا۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ دفاعی معاہدہ مہد بڑا کارنامہ ہے اور مین شریفین کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا۔
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامی اختیارات سے ججز کے عدالتی اختیارات ختم نہیں کر سکتے۔ ہائی کورٹ کے 5 ججز نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے مختلف اقدامات سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیے۔ جسٹس محسن کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس صدار اعجاز اسحاق، جسٹس سمر رفت امتیاز اور جسٹس بابر ستار نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ چیف جسٹس اپنی منشا کے مطابق ججز کو عدالتی فرائض کی انجام دہی سے نہیں روک سکتے۔ انتظامی کمیٹیوں کے 3 فروری اور 15 جولائی کے نوٹیفکیشن کا عدم قرار دینے کی استدعا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جعلی ڈگری کیس میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ اظہار یکجہتی کے لیے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق اور جسٹس سمر رفت امتیاز بھی سپریم کورٹ آئے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی اپیل کو نمبر الاٹمنٹ کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کا جی ایچ کیو حملہ کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے پر عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل ملک نے کہا کہ عدالت میں ویڈیو لنک تو موجود ہی نہیں، واٹس ایپ کال پر کارروائی چلائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں ٹرائل چلانا غیر قانونی ہے۔ ویڈیو لنک نوٹیفیکیشن کے خلاف ہائی کورٹ جا رہے ہیں۔ آدھا ٹرائل جیل میں، آدھا عدالت میں، یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ عدالت نے 2 گواہان کی شہادت قلم بند کر لی۔ بانی کو ذاتی حیثیت میں پیش کرنے کی درخواست خارج۔ آئندہ سماعت پر ایف آئی اے پیمرا، پی آئی ڈی اور وزارت داخلہ کے 10 گواہان طلب کر لیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی لندن میں پاکستانی کمیونٹی اور تاجر علموں سے ملاقات۔ آج اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب کریں گے۔ لندن آمد سے پہلے وزیراعظم کچھ دیر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا کے سیر اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی عیادت کی۔ وزیراعظم نے پاک سعودی عرب تاریخی دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے پارٹی قائد کو آگاہ کیا۔ نواز شریف علاج کے لیے جنیوا میں موجود ہیں۔ آئندہ چند روز میں لندن آنے کا امکان ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی موجودگی میں پاکستان اور چین کے درمیان 3 اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ مقصد دونوں ممالک کے درمیان صنعتی تعاون، زرعی جدت اور عوامی تحفظ کو فروغ دینا ہے۔ مفاہمتی یادداشتوں میں لائیو سٹاک انڈسٹری میں جدت، پاکستان میں جدید ٹیکسٹائل انڈسٹریل پارک کے قیام اور فائر ٹرکس اور ایمرجنسی آلات کی فراہمی شامل ہے۔ صدر نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے چین کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان اور چین زراعت، صنعت، معدنیات اور نئی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ چین اور افغانستان نے بگرام ایئر بیس دوبارہ قبضے میں لینے کے امریکی صدر کے بیان کو مسترد کر دیا۔ چین نے بگرام ایئر بیس سے متعلق ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا کہ ایسے اقدامات خطے میں کشیدگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ بیجنگ کا کہنا ہے کہ افغانستان کا مستقبل افغان عوام کو طے کرنا چاہیے اور بیرونی مداخلت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ افغانستان نے بھی ٹرمپ کی تجویز کو اب مسترد کر دیا۔ افغان وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ آفیسر نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات سیاسی اور معاشی بنیادوں پر قائم ہو سکتے ہیں، مگر کسی بھی فوجی موجودگی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا چینی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا ٹک ٹاک، تجارتی اور 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین امریکہ تعلقات بہت اہم ہیں، بات چیت مثبت رہی۔ امریکہ کو یک طرفہ تجارتی پابندیاں عائد کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ چین کا ٹک ٹاک پر موقف واضح ہے، امریکہ کو چاہیے کہ چینی کمپنیوں کے لیے کھلا اور منصفانہ ماحول فراہم کرے۔ ٹرمپ نے کہا کہ چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو نتیجہ خیز رہی۔ نومبر میں جنوبی کوریا میں ایپیک فورم پر ہماری ملاقات ہوگی۔ آئندہ سال کے آغاز میں میرے چین کے دورے پر اتفاق ہوا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ بھی مناسب وقت پر امریکہ کا دورہ کریں گے۔ ایک گھنٹے کی موسلادھار بارش نے گجرات کو پھر سے ڈبو دیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، گلی محلوں میں کہیں فٹ پانی کھڑا ہو گیا۔ غریب پورا چوک میں موٹر سائیکل سوار مین ہول میں گر گیا۔ بارش کے بعد ڈپٹی کمشنر آفس سمیت تمام سرکاری دفاتر پانی میں ڈوب گئے۔ سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، موٹر سائیکلیں اور رکشے بند۔ کچہری چوک اور جنا چوک، پرنس چوک سمیت بڑی شاہراہوں پر بھی پانی کھڑا ہو گیا۔ بہاول نگر و گردنواہ میں دریائے چناب کے سیلابی پانی نے گھروں کا سامان، پالتو جانوروں اور تیار فصلوں کو تباہ کر دیا۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ منچن آباد کے 34 دیہات میں دریائے ستلج نے تباہی مچا دی۔ 4000 سے زائد مکانات دریا برد ہو گئے۔ ہزاروں خاندان بے گھر اور ہزاروں ایکڑ فصلیں دریائے ستلج کی نظر ہو گئیں۔ متاثرین کھلے آسمان تلے ابھی بھی امداد کے منتظر ہیں۔ علی پور میں بھی سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ ہزاروں مکانات، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور باغات سیلاب کی نظر ہو گئے۔ لاکھوں لوگ متاثر
متاثر ہوئے۔ علی پور سے سیدپور کا زمینی رابطہ تاحال منقطع ہوگا۔ سیلابی ریلوں نے معزز صاحب لنگرا کے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے، مکان، فصلیں، جانور سب سیلاب کی نظر ہو گئے۔ واپس آنے والے متاثرین کے گھر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ روہیلا والی کے نواحی دیہات میں دریائے چناب نے تباہی مچا دی، لوگوں کے گھر، باغات، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ حکومتی امداد نہ ملنے کا شکوہ۔ اوش شریف کے سیلابی علاقوں میں پانی کی سطح کم ہونے کے بعد متاثرین کے گھروں کو واپسی، گھر منہدم، رابطہ سڑکیں سیلابی پانی میں بہہ گئیں۔ احمد پور سیال کے نواحی علاقے، فتح پور میں متعدد بستیاں اجڑ گئیں، مکان زمین بوس ہو گئے۔ بغیر سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ حکومت اور ریسکیو اداروں سے فوری ریلیف اور بحالی کے اقدامات کا مطالبہ۔ قصور میں دریائے ستلج کے شدید سیلابی ریلوں سے انفراسٹرکچر کو پوری طرح سے نقصان پہنچا، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، متعدد سرکاری سکول متاثر ہیں، درجنوں مکانات تباہ ہو گئے۔ شکر گڑھ میں ہزاروں ایکڑ فصل تباہ ہو گئی ہے۔ دودھے، نگلی اور دیگر دیہاتوں کو ملانے والی روڈ زیر آب آنے سے درجنوں دیہاتوں کے مکینوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ سیلابی پانی کے بہاؤ و شدت میں کمی سے جلال پور پیروالا شہر محفوظ۔ بہتر صورتحال کے پیش نظر ٹیکنیکل کمیٹی کا موٹر وے میں شگاف نہ ڈالنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تمام صورتحال کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہی ہیں۔ شہر و شہریوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ میرا بندہ ہے اکھا تو محتاج ہے، ساڈے جڑے کمرے ہیں بالکل سارے ڈھہ پے، کتے ڈھہ پے، اسی ماز غریب ہے، ایسے کی کر سکتے ہیں، ایسے مزدوری نہیں کر سکتے ہیں، تو کوئی ہیلپ ہوندی نہیں تو کرو، چاہے تھوڑی بڑی مہربانی۔ بورے والا میں سیلاب سے متاثر ہونے والوں میں ایک بے بس ماں خیرم بی بی بھی شامل ہے، جو اپنے نابینا شوہر اور 3 ننھے بچوں کے ساتھ بے یار و مددگار بیٹھی ہے اور اپنے اجڑے گھر کی تعمیر نو کے لیے حکومتی امداد کی راہ تک رہی ہے۔ موضوع پرانا سلدیرا کی رہائشی خیرم بی بی ٹانگوں سے معذور ہے۔ اس کا گھر پانی کی لپیٹ میں آ کر ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ واحد سہارا اس کا شوہر ہے۔ مدارس میں بچوں پر تشدد کے بڑھتے واقعات۔ سینٹ قائمہ کمیٹی انسانی حقوق میں چونکا دینے والے اعداد و شمار پیش۔ 8 ماہ کے دوران بچوں پر تشدد کے 17 مقدمات رپورٹ ہوئے۔ ضلع سرگودا کے تشدد کے واقعات میں سر فہرست قرار۔ مظفر گڑھ، خانیوال، فیصل آباد اور گجرات میں بچوں پر تشدد کے واقعات ہوئے۔ سندھ میں 612 مقدمات درج ہوئے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے کوئی رپورٹ پیش نہیں کی گئی۔ دستاویزات کے مطابق مختلف مقدمات میں متعدد ملزمان گرفتار ہیں۔